بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. سورہ نور پارہ نمبر 18 میں ہیں. یہ جو آیتیں پڑھی گئی ان کا ترجمہ یہ ہے: اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ زمین میں ہم کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور تم میں سے ان لوگوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر آنا چاہیے. فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب اپنے زائد کپڑے اتار دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں. ان اوقات کے علاوہ تمہارے لیے اور ان کے لیے ایک دوسرے کے پاس بلا اجازت داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے رہتے ہو. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے احکام کو صاف صاف بیان فرما دیتے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں. اور تمہارے جو بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسا کہ ان کے اگلے یعنی ان سے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتے ہیں، اور اللہ بڑے جاننے والے اور بڑے دانا ہیں. سورہ نور میں مختصراً میں پچھلی باتیں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں. سورہ نور کے ذریعہ دراصل مدینہ میں ایک معاشرہ قائم کرنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا تھا. معاشرے اور سماج میں سے برائیوں کو دور کرنا تھا. اس لیے خاص کر کے ایسے احکام دیے گئے جس میں بے حیائی اور بے شرمی کے دروازے بند کیے جائیں. سب سے پہلے سورت کے شروع میں زیناکاری کی سزا بیان کی گئی تھی کہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر زیناکاری کرے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر یہ کام کرے تو ان کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ پورا واقعہ نقل کیا گیا، اور اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بری باتوں کے چرچے ہوں وہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں، نہیں تو ان کی آخرت بھی بگڑ جائے گی اور دنیا بھی بگڑ جائے گی. یعنی دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی ان کی پکڑ ہوگی. ایسا کہہ کر اس وارننگ کے ذریعے ان کو چیتایا گیا، تنبیہ کی گئی، متنبہ کیا گیا کہ بری باتوں کے چرچے سماج اور معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے الگ سے ہدایات بیان فرمائی گئی کہ مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ نگاہ دل میں منافقت پیدا کرتی ہے. نگاہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر نگاہ پر پابندی نہیں لگائی گئی تو بات زیناکاری تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے پہلے اسٹیپ پر روک دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. ادھر عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی اپنے آپ کو چھپائیں، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں،
اور اپنی زینت زیب و زینت کو اجنبیوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اسی طرح جب چلیں تو پیر پچھاڑ کر کے نہ چلیں کہ پیروں میں کوئی زیور وغیرہ پہنا ہو تو اس کی چھنکار لوگوں کے کانوں تک جاوے. اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ جو عورت اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر نکلے تاکہ غیر مرد اس کی خوشبو کو سونگے اور اس کی طرف متوجہ ہو، وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دوری سے محسوس ہوگی، لیکن ان کی تقدیر میں جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوگی. تو جنت کا داخلہ تو مشکل، یعنی پہلے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، گناہوں کی صفائی ہوگی، اس کے بعد اللہ جب چاہیں گے تب ان کا جنت میں داخلہ ممکن ہوگا. اس کے بعد اسی بے حیائی اور بے شرمی سے روکنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عام احکام نازل کیے تھے اجنبی مردوں کے لیے کہ آپ کسی دوسرے کے گھر جاویں تو پہلے اجازت طلب کریں، سلام کریں. اگر مناسب جواب ملے، گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملے تو آپ گھر میں داخل ہوں، اور اگر جواب نہ ملے یا یوں کہا جائے کہ ابھی واپس چلے جاؤ بعد میں آنا، تو برا مانے بغیر اس وقت آپ واپس چلے جائیں اور بعد میں پھر جائیں. لیکن جب بھی جائیں سلام کریں اور اجازت لیں، اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملے تبھی گھر میں داخل ہوں. یہ اجنبیوں کے لیے حکم تھا. اس کے بعد مومنین اور منافقین کے حالات بیان کیے گئے تھے کہ منافق کیا کرتے ہیں کہ کسی معاملے میں حق پر ہو اور ان کو ایسا لگے کہ فیصلہ ہمارے فیور میں ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا، تو دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آتے اور کہتے کہ اس معاملے میں فیصلہ کرو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضور تو حق فیصلہ کرے گا، حق پر فیصلہ کریں گے، ناحق فیصلہ نہیں کریں گے. اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا جس کے بارے میں ان کو شک ہوتا یا یقین ہوتا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا، تو ایسے معاملے میں حضور کے پاس آنا پسند نہیں کرتے تھے فیصلے کے لیے، بلکہ دوسروں کے پاس جا کر اپنے معاملات رکھتے تھے. ان کی حالت بیان کی گئی. ان کے سامنے مومنوں کا حال بیان کیا گیا کہ مومن تو ایسے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آنے والا ہو یا ان کے خلاف آنے والا ہو، اپنے معاملات حضور کے پاس لے کر آتے ہیں، شریعت اور قرآن کے مطابق فیصلے کرواتے ہیں. یہ مومنوں کی شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بیچ میں اپنا تعارف کروایا تھا، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ زمین کی حکومت، سرداری سب تم کو دے دیا جائے گا. اور اللہ نے وعدہ پورا بھی کر کے دکھایا. حضور کے زمانے میں مدینہ یہ مسلم ریاست تھی. صحابہ کرام خاص کر کے خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا کے اکثر حصوں میں صحابہ کرام کی حکومت رہی ہے، یعنی زمین کا اتنا حصہ اور علاقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا. خلافت راشدہ کے بعد بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک بڑے حصے پر آپ کی حکومت رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے زمین کی خلافت کا وعدہ پورا فرما دیا. اب آگے کہہ رہے ہیں واقیم الصلاۃ. اب آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، نماز قائم کرو. نماز پڑھو ایسا نہیں ہے، نماز قائم کرو. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ قائم کرنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف گھر سے مسجد آ کر 4 رکعت پڑھ کے بھاگ جانا یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے آداب، اس کی سنتیں، فرائض، واجبات، مستحبات، تمام چیزوں کی رعایت کر کے نماز پڑھیں. سب سے پہلے پاکی ناپاکی سے مسئلہ شروع ہو، کپڑے پاک ہو، بدن پاک ہو، جسم پاک ہو، نماز کا وقت ہو. پھر ہم آویں اچھی طرح وضو کریں. بہت سارے ساتھی وضو کرتے ہیں، دوسرے ساتھیوں نے توجہ دلائی کہ ہاتھ دھوتے ہیں آستین پوری چڑھاتے نہیں ہیں، یہاں تک فٹ کپڑا ہوتا ہے، پھر ہاتھ دھوتے دھوتے یوں خالی کر لیتے، پانی لیتے ہیں یوں کر لیتے، یہ سارا حصہ سوکھا رہتا ہے کیونکہ آستین چڑھائی نہیں. کوہنیوں کے اوپر تک دھونا فرض ہے. اگر کوہنی کا حصہ یا اس کے آس پاس کا تھوڑا بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، اور وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں. اسی طرح پیروں کی ایڑیاں خاص کر کے سوکھی رہ جاتی ہے. حضور نے 1-2 صحابہ کو یہ دیکھا تو حضور نے فرمایا ویل للأعقاب من النار، جن کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی ہیں ان کو جہنم سے ڈراؤ کہ یہ حصے جہنم میں جائیں گے. پھر یعنی ایڑیوں کو دھو، ہو سکے تو رگڑ کر ایڑیوں کو دھوئے، پانی پہنچاوے. اس کے بعد ایک ہے تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اقامت الصلاۃ، تمام آداب کی رعایت کر کے نمازیں پڑھو، آگے پیچھے کی سنتیں نوافل کے ساتھ.
اور خاص کر کے رمضان میں اس کی مشق ہونی چاہیے. رمضان میں جتنے اعمال ہوں گے باقی کے 11 مہینوں میں انشاءاللہ وہ اعمال ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا مہینہ ہے، مسلمان بڑی خوشی سے اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی فرمائی کہ زکوٰۃ دیتے رہو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تم چاہتے ہو کہ ہمارے حال پر رحم ہو، ہم کامیاب ہو، تو 3 فارمولہ 3 چیزوں پر عمل کرو، تم پر رحم کیا جائے گا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ کامیابی کی 3 چابیاں ہیں، اس سے ہماری قوم کامیاب ہو سکتی ہے. پھر آگے منافقوں کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے اور کافروں کو بھی. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. یہ جو کافر ہیں وہ ایسا نہ سمجھے ہرگز کہ وہ ہمیں دنیا میں عاجز کر دیں گے، یعنی ہم ان کو پکڑ نہیں پائیں گے، وہ ہمیں تھکا دیں گے، ایسا نہ سمجھے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور دوزخ بہت بری جگہ ہے. اب آگے پردے کے متعلق کچھ باتیں. اس سے پہلے جو باتیں تھیں اجازت کے متعلق، اس میں اجنبی مرد کسی دوسرے اجنبی کے گھر جاوے تو اجازت کیسے لینی ہے وہ بیان کیا گیا تھا. اب اجازت کا مسئلہ ہے لیکن گھر کے آدمی کے لیے، کہ گھر کا ہی آدمی جب اپنے گھر جاوے تو اس کے کچھ آداب قرآن نے بیان کیے ہیں کہ اجازت لے، 3 وقتوں میں اجازت لے. چنانچہ فرمایا اے ایمان والوں، جو لوگ تمہارے غلام ہیں یعنی تمہارے ہاتھ نیچے کام کرتے ہیں. پہلے زمانے میں جب یہ قرآن اترتا تھا اس وقت تو غلام اور بادیوں کا زمانہ تھا، اور غلام اور بادیوں کا گھروں میں آنا جانا کثرت سے رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے مملوک ہے، غلام ہیں، اسی طرح بادیہ اور تمہاری وہ اولاد جو ابھی نابالغ ہیں، بالغ نہیں ہوئے لیکن سمجھدار ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو 3 وقت ایسے ہیں جس میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. 3 وقت جس میں اجازت لے کر داخل ہونا ہے. پہلے تو اب ہم خود اپنے گھر بھی جاویں تو ہمیں بھی یہ ہدایت ہے کہ کم سے کم کوئی علامت اور نشانی ایسی ہو کہ جس سے گھر والوں کو پتہ چل جاوے کہ ہمارے گھر کے آدمی آ رہے ہیں. یا تو ہم گھر کے باہر سے، دروازے کے باہر سے کھانسیں، ذرا تیزی کے ساتھ چلیں یا زور سے قدم رکھیں تاکہ قدم کی آہٹ اور آواز سن کر گھر والے محسوس کر لیں کہ آ رہے ہیں، تاکہ اپنی پوزیشن سنوار لیں. گھر میں بہت سارے محرم ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی جہاں ہوتے ہیں وہاں غیر محرم بھی ہوتے ہیں. بھابیاں ہیں، ان سے تو پردہ ہے، دیور ان کا اور بھابھی کا پردہ ہے. آپ ایسے ہی گھس جائیں گے تو کسی کے سر پر اوڑھنی نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، کسی کا بدن کھلا ہوا ہے، پیر کھلے ہیں، اور آپ اچانک چلے جائیں گے تو پھر ایک شرمندگی کا ماحول قائم ہوگا. شرمندگی ہوگی دونوں جانب، دونوں پارٹی کو. اس لیے کوئی ایسی نشانی گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہونی چاہیے کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے. اور یہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں، غلام میں بھی نابالغ غلاموں کی بات ہے. بالغ غلام تو اجنبی مرد کے درجے میں ہیں، یعنی ان کو تو باقاعدہ اجازت لے کر ہی داخل ہونا ہے جب بھی داخل ہو. 3 وقتوں کی قید میں کوئی عورت اگر کسی غلام کی مالکہ ہے، آقانی ہے، تو وہ غلام جب چاہے بغیر اجازت کے اس کے پاس نہیں جا سکتا، اگر بالغ ہے تو، مرد ہے تو. ان دونوں کے درمیان بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے. بالغ غلام غیر محرم آدمی کے درجے میں ہے، اس کو تو اجازت لینی ہے. نابالغ غلام کی بات ہے. اسی طرح باندیاں جو لیڈیز ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، ان کی بات ہے. اور وہ اولاد جو نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہیں، ان کی بات ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں، چاہے ہماری سگی اولاد ہے اور باندیاں ہے یعنی لیڈیز ہی ہے، اور اسی طرح نابالغ غلام ہے، تو ابھی ان 3 وقتوں میں اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو. پہلا وقت من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت. یہ آدمی کی خلوت کا وقت ہوتا ہے، پوری رات کا وقت جو ہے وہ. اب اس میں آدمی اپنا لباس بھی چینج کر دیتا ہے، سطر کا بھی خاص خیال نہیں رکھا جاتا کیونکہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی کے سامنے سطر کھولنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے. ایسے وقت میں اگر ان 3 میں سے کوئی بھی اچانک گھر میں گھس آئیں گے تو بے ستری کا ماحول ہو جائے گا.
ان کا سطر کھلا ہوا ہے، بے تکلفی کا ماحول تھا، اس میں خلل واقع ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، اس لیے کہا کہ ان 3 وقتوں میں اجازت لے کر آؤ۔ اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں۔ گھر ہمارے بڑے ہوتے ہیں لیکن ہر گھر میں بیڈ روم الگ ہوتا ہے تقریباً، تو بیڈ روم میں انٹری داخل ہونا چاہے ہماری سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، بالغ ہے تو ان کے لیے تو یہ حکم ہے ہی ہے کہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، لیکن نابالغ ہیں ان کو بھی ادب سکھائیں کہ اس روم میں، اس حجرے میں ان 3 وقتوں میں آپ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، چاہے نابالغ۔ ایک فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، دوسرا وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کو جب تم قیلولہ کرتے ہو اس وقت بھی آدمی بے فکر ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، تنہائی چاہتا ہے، سطر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، لباس بھی چینج کر لیا جاتا ہے، تو اس وقت میں بھی کہا کہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی رات کے دونوں حصے آ گئے، فجر کی نماز سے پہلے کا بھی اور عشاء کی نماز کے بعد کا بھی، تو پوری رات کا مسئلہ یہ سمجھ لو کہ اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہ ہو۔ یہ صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اجنبیوں کے لیے تو 24 گھنٹے جب بھی کسی دوسرے کے گھر جاؤ اجازت لینا ہی لینا ہے، یہ تو گھر کے آدمیوں کا مسئلہ ہے، محرم رشتہ داروں کا مسئلہ ہے جن سے پردہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان 3 وقتوں میں ان کو بھی اجازت لیے بغیر بیڈ روم میں داخل نہیں ہونا ہے۔ 3 وقتوں ثلاث عورات لکم، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ یہ 3 وقت ایسے ہیں جو تمہاری سطر کے وقت ہے، یعنی سطر کے کھلنے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، ان 3 وقتوں کے علاوہ جو وقت ہیں، تو پہلے جو 3 قسم کے لوگ بیان کیے گئے، نابالغ غلام اور باندیاں، اسی طرح نابالغ بچے، ان 3 وقتوں کے علاوہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے بھی داخل ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں، خالی 3 وقتوں میں اجازت ضروری ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ تم ایک دوسرے پر بہت زیادہ چکر لگاتے رہتے ہو، غلام ہیں، بادیاں ہیں، بار بار اپنے آقا کے پاس آئیں گے، پوچھیں گے کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یا کام کاج کے لیے ان کا آنا جانا رہتا ہے، بچوں کا ہمیشہ آنا جانا رہتا ہے، تو پھر دوسرے اوقات میں ان 3 قسم کے لوگوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان 3 وقتوں میں آدمی اپنے کام کاج میں ہوتا ہے، اور یہ خلوت کے وقت بھی نہیں ہے، کام کاج میں ہے تو سطر چھپایا ہوا ہوگا، بے احتیاطی کا کوئی خطرہ نہیں رہتا، اس لیے ان 3 وقتوں کے علاوہ میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکیم ہے یعنی حکمت والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں نابالغ بچوں کا ذکر ہے، ہم جانتے ہیں کہ نابالغ بچے شریعت کے مکلف نہیں ہیں، پھر ان کو حکم کیوں دیا گیا کہ وہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ڈائریکٹ نابالغ بچوں کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ نابالغ بچوں کے ماں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، بچوں کو ڈائریکٹ حکم نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو حکم ہے، اور 10 سال کے ہو جائے تو تاکید سے حکم کرو نماز کا، اور اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو ہلکی پھلکی مارو۔ ایسے یہاں پر ماں باپ کو کہا جا رہا ہے، بالغ مردوں عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اولاد کو اتنا ادب سکھا دو کہ ان 3 وقتوں میں بیڈ روم میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ دوسری بات کہ یہ حکم اجازت کا یہ واجب ہے، یہ ایک مستحب چیز ہے، ضروری ہے کہ کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، ایسا ہے، یعنی بچوں کو یہ ادب سکھانا واجب ہے کہ مستحب ہے۔ فقہا، اکثر فقہا، جمہور فقہا کا کہنا تو یہی ہے کہ آیت اب بھی باقی ہے، یہ حکم بھی باقی ہے، اور یہ ادب کا سکھانا واجب ہے ماں باپ کے لیے، اگر نہیں سکھائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی اس وقت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ماحول کیا تھا، اس کو سامنے رکھ کر اس وقت کی وجہ کیا تھی کہ یہ حکم نازل کرنا پڑا، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس وقت ماحول یہ تھا کہ ہمارے جیسے عالی شان گھر نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، 2 منزلہ عمارت تو بہت کم لوگوں کی آپ اس وقت ملتی ہوگی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کیا تھا
کہ حضور جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ہوتی تو آپ کے سجدے کی جگہ پر ماں عائشہ کے پیر ہوتے تھے. حضور جب سجدے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو ذرا ہلاتے تو ماں عائشہ پیر سکر لیتی, پھر آپ سجدہ فرماتے. اتنے چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے. دوسری بات کہ اس وقت زندگی بہت سادہ تھی, ان لوگوں کی تکلف نہیں تھا اور دلوں کے صاف لوگ تھے. اور یہ تو حضور کا زمانہ ہے, صحابہ کرام کا دور ہے, تو گھروں میں عام طور پر پردے بھی لٹکائے نہیں جاتے تھے. جب گھروں کے دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے تو پھر چارپائی اور پلنگ پر اور بیڈ پر تو پردے کہاں سے آئیں گے. اس لیے کبھی کبھی کیا ہو جاتا تھا, یہ لوگ بے تکلف میں ہوتے اور کبھی کوئی بادی پہنچ جاتی, کوئی غلام پہنچ جاتا, کوئی بچہ وہاں پہنچ جاتا اور وہ لوگ بے ستر ہوتے یا بے تکلفی کی حالت میں ہوتے, میاں بیوی مستی میں ہوتے اور یہ لوگ پہنچ جاتے. تو اس وقت پھر شرمندگی محسوس ہوتی تھی. تو اس وقت کے ماحول کو سامنے رکھ کر یہ آیت نازل کی گئی کہ ذرا اہتمام کر لیا جائے اور ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے کسی کو بھی آنے نہ دیا جائے. اب آج کے دور میں کیا ہے کہ مکانات بہت بڑے ہیں. ایک ہے مین دروازہ, پھر اندر حجرے اور روم الگ الگ ہوتے ہیں, کمرے الگ الگ ہوتے ہیں, پھر بیڈ روم الگ ہوتا ہے, پھر بہت سی جگہوں پر بیڈ کے اوپر بھی پردے ہوتے ہیں, چارپائی اور پلنگ کے اوپر بھی پردے ہوتے ہیں. یعنی پردوں کا رواج زیادہ ہوا گھر کی لائن سے, ورنہ عورتیں تو ہماری گھروں کی بجائے باہر ہیں, لیکن گھریلو لائن میں اندر کھانے گھر کے اندر پردے کا رواج زیادہ ہوا تو کہا کہ پھر اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, واجب اب نہیں کہیں گے, لیکن کم سے کم مستحب تو ہے ہی. اچھا اور بہتر تو یہی ہے کہ اپنے اولاد کو آج بھی سکھائیں کہ ان 3 وقتوں میں بے دھڑک اجازت لیے بغیر بیڈ روم میں داخل نہ ہو, گھروں میں داخل نہ ہو. اب یہ تو نابالغ بچوں کی بات تھی, غلام اور بادیوں کی بات تھی. اب جب بچے بالغ ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جب بچے بالغ ہو جائیں تو تب وہ بھی باقاعدہ اجازت لے کر ہی داخل ہوں گے 24 گھنٹے. جب بھی گھر میں آئیں گے پہلے اجازت لے لیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے احکام کو بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے. اللہ علیم بھی ہے, حکیم یعنی حکمت والے بھی ہیں. اب گھر کے اندر جائیں گے تو اجازت کا یہ مسئلہ تھا, اندر پہنچے اور محرم رشتہ داروں کی بات تھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. وہ عورتیں جو مایوسی کی عمر کو پہنچ چکی, یعنی اب خواہشات ان کی ٹھنڈی پڑ گئی, بہت بڑی عمر ہو گئی, زیب و زینت سے اب دلچسپی نہیں رہی, نکاح کی بھی اب ان کے دلوں میں کوئی تمنا اور خواہش نہیں رہی. ایسی عورتیں اگر وہ گھر میں ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ زیادہ جو لباس ہے یعنی اوپر کا برقع پہنا ہے, پردہ پہنا ہے یا چادر لپیٹی ہے اس کو نکال دے گھروں کے اندر, کیونکہ اب فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. لیکن ان کو بھی غیر متبرجات بزینہ, یہ نکالنے میں زینت ظاہر کرنا مقصود نہ ہو کہ ہمارا جسم کسی کو نظر آوے یا زیب و زینت نظر آوے, یہ نہیں. چونکہ اب خواہشات کا کوئی مسئلہ نہیں رہا, بہت بڑی عمر ہو گئی, کسی اجنبی کو اب ان کے اندر رغبت نہیں رہی, تو کہا کہ تم گھروں میں ہو اس وقت اوڑھنی نکالنا چاہو, اوپر کا برقع نکالنا چاہو, اوپر کی چادر, لباس الگ چیز ہے, اوپر کی چادر کی بات ہو رہی ہے, اس کو نکالنا چاہو تو کہ کوئی حرج نہیں ہے, آپ نکال سکتے ہو, لیکن اس میں بھی غیر متبرجات بزینہ, زینت ظاہر کرنا مقصود نہ ہو. اگر تھوڑی بہت بھی رمق باقی ہے, بوڑھی ہو گئی تو بھی دل کے کونے میں کسی کونے میں خواہشات ہے, چنگاری ہے, تو پھر ایسی عورت کو اجازت نہیں ملے گی کہ ضرورت سے زیادہ کپڑے نکال دیں. ابھی کا ماحول تو کیا ہے کہ کون بوڑھی کون جوان آپ فرق نہیں کر پاتے, اور یہ تو قرآن اور شریعت تو ہمیں گھر کے اندر کے پردے کی بات کر رہے ہیں. ہماری مستورات تو گھر کے باہر کا بھی کوئی پردہ نہیں, بلکہ پردہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں. غنیمت ہے جتنے کپڑے پہن لیں. تعجب ان پر نہیں ہے, تعجب مردوں پر ہے. یہاں مسئلہ مردوں کی غیرت کا ہے کہ ایک بھائی اس کی بہن جب گھر سے باہر نکلے, بن سنور کے نکلے, خوشبو کا استعمال کر کے نکلے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا کر باہر نکلے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اسی طرح فیشنیبل طور پر نکلیں اور ایک بھائی اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی غیرت کہاں گئی.
شوہر ہے، بیوی جا رہی ہے بازار بند تھن کے، تو شوہر کی غیرت کا کیا؟ غیرت مر گئی، مسئلہ اصل غیرت کا ہے۔ ماں ہے، بڑی عمر کی ہیں، لیکن آپ فیشن دیکھیں تو جوانوں کو پیچھے چھوڑ دیں، بلکہ آپ پیٹھ پیچھے سے دیکھیں تو آپ طے نہیں کر سکتے کہ کوئی چھوٹی لڑکی ہے یا بوڑھی عورت ہے۔ اتنا بگاڑ ہے سماج اور معاشرے میں، اور یہ تھوڑے سالوں پہلے اس کو برائی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب تو عام ہو گیا، اب کسی کا دھیان اس کی طرف جاتا بھی نہیں۔ اور چونکہ ہم پہلے سے پرورش نہیں کرتے، پہلے سے تربیت نہیں کرتے، اس لیے اگر اب ہم کہنے بھی جائیں تو اچانک کوئی عمل کرنے تیار بھی نہ ہو، ایسی پوزیشن۔ اس لیے بچپن سے ہی اپنے اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ بہت سارے بے حس لوگ ایسے ہوتے ہیں، بے غیرت لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بھائی شادی کے موقع پر آپ دیکھو، شادی کی دلہن تو لایا، یہ تیری بیوی ہے، اب لا کر گھر میں لے جانے سے پہلے تو اس کو اسٹیج پر بٹھائیں گے۔ کبھی آپ مٹھائی لا کر گھر کے باہر رکھ چھوڑتے ہیں کھلی کہ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں لے جاتا ہوں، مکھیوں کو بیٹھنا ہو تو بیٹھے اس کے اوپر، ذرا چکھ لے، وہ بھی مزہ۔ دلہن لایا، گھر میں بعد میں لے جائے گا، پہلے اسٹیج پر بٹھائے گا کہ گاؤں پورا دیکھ لیں، غیر محرم دیکھ لیں۔ اب اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کہنا چاہتے کہ میں اتنی خوبصورت لایا، یا میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تم دیکھ لو؟ کیا ثابت کرنا؟ غیرت نہیں ہے، بے غیرت۔ جب قوم کے پیٹ میں حرام کا مال جاتا ہے تو غیرت رخصت ہو جاتی ہے۔ پہلے اپنی روزیوں کی طرف بھی نظر کرنی پڑے گی کہ غیرت آتی کیوں نہیں۔ بہت بے شرمی کی بات، بہت بے شرمی کی بات۔ پورا گاؤں دیکھ رہا ہے، تجھ سے پہلے دیکھ رہا ہے، تو سماج اور معاشرے سے غیرت رخصت ہو رہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا فَإِذَا فَاتَتْكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، حیا سب سے قیمتی چیز ہے۔ جب تیرے اندر سے شرم و حیا چلی جائے تو تجھے جو کرنا ہو کر، اب تیرے میں کچھ بچا نہیں۔ حیا ہے اصل۔ میں خاص کر کے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی بہنوں کو کیوں نہیں روک سکتے؟ چلو ماں باپ کا اولاد نہیں مانتی، وہ بوڑھے ہو گئے نا، ان کی بات کانوں پر نہیں لیتی، بھائی کہاں ہے؟ لیکن ایک عجیب ماحول ہے۔ ماں باپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں اسکول رکھنے جاوے یا کہیں اور جاوے فنکشن میں، اور خاص کر کے برتھ ڈے کا کریز۔ برتھ ڈے میں پہلے 2-3 مل کے کر لیتے تھے، اب تو ایک ساماجک چیز ہو گئی۔ رشتہ داروں کو بلانا، پڑوسیوں کو بلانا، سجاوٹ۔ یہ حرام انکم ہوگی تو کام یہی ہوگا، حلال ہوگا، پسینہ بہایا ہوگا حلال کے ساتھ، تو پھر آدمی خرچ کرتے وقت سوچے گا کہ بہت محنت کے بعد یہ میرے ہاتھ آئی تھی دولت، اس کو ایسے میں نہیں بگاڑوں۔ اس لیے ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اکثر گناہ اس میں ہے۔ حضور نے تو فرمایا کہ شرمگاہ سے شرمگاہ کا ملنا ہی خالی زنا نہیں ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اجنبیوں کو آپ نے دیکھا، آپ کی آنکھوں نے زنا کیا۔ آپ نے ناجائز طریقے سے چھوا، آپ کے ہاتھوں نے زنا کیا۔ آپ کسی کو دیکھنے کی نیت سے گئے کہ چلو ذرا تفریح کر لیں، دیکھ کے آتے ہیں، تو آپ کے پیروں نے بھی زنا کیا۔ اور زناکاری کی سزا جسم کے تمام اعضاء کو دی جائے۔ تو سماج میں اس کے سدھار کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اللہ معاف کرے، شادی کے مسئلے پر، شادی کے ماحول پر اور موقع پر تو شریعت کیا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں رہتا۔ باپ بھی اس دن ہتھیار رکھ دیتا ہے کہ آج اپنا کہیں چلنے کا عورتوں کے سامنے نہیں۔ اور یہ تقریباً یہاں بیٹھ کر بولتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے گھر کا معاملہ کمپلیٹ ہے۔ سب محتاج ہے اس مسئلے میں، اور اس مسئلے میں سب شریعت چھوڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کے شان نزول کے اندر، اس آیت کے پس منظر میں فرمایا تھا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس کو امت نے چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس میں پہلی یہ آیت اجازت لینے والی، کہ لوگ اس کو کہیں سمجھتے نہیں کہ پرائیویسی کیا ہے، شرم و حیا کیا ہے، کسی کی خلوت اور تنہائی کیا ہے، آدمی کی آزادی کیا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد دوسری ایک آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ، کہ جب کوئی آدمی مر گیا اور اس کے رشتہ دار میراث تقسیم کرنے بیٹھے ہیں، جن کے جو حق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اس کے حساب سے تقسیم کر رہے تھے، اور دوسرے ایسے رشتہ دار آ گئے جن کا کوئی حق نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، لیکن وہ غریب ہیں، تو قرآن نے کہا ہے کہ تھوڑا ان کو بھی دے دو، میت نے جو چھوڑا ہے اس میں سے تھوڑا ان کو بھی دے دو۔ لیکن اس پر بھی کوئی عمل کرتا؟ پہلے تو جس کا حق ہے اس کو نہیں دیتے، تو پھر دوسرے رشتہ داروں کی تو بات کیسے ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر بھی لوگوں نے عمل چھوڑ دیا۔ اور تیسری آیت ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
کہ تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اب تقویٰ کے حساب سے معاملہ نہیں ہوتا، اب مال و دولت کے حساب سے لوگ دوسروں کو معزز سمجھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ مالدار نظر آئے لوگ اتنا اس کو معزز اور قیمتی سمجھتے ہیں. اب چاہے وہ نمازیں پڑھے کہ نہ پڑھے، گالیاں بھی بولے، حلال بھی کھا لے، حرام بھی کھا لے، کچھ بھی اونٹے سیدھے دھندے کریں، لیکن مالدار ہے تو لوگ ان کا اکرام کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اپنے زمانے میں کہ ان 3 آیتوں پر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا. ہم نے بھی یہ پردے والی آیتوں پر تقریباً بالکل ہی عمل چھوڑ دیا، الا ماشاء اللہ کچھ گھرانے ایسے ہوں گے جہاں پردوں کا اہتمام ہوتا ہے. ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک آیت ہے، لمبی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی آدمی اندھا ہے، اسی طرح کوئی لنگڑا ہے، اسی طرح کوئی بیمار ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے. سب کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ، اپنے باپ کے گھر سے کھاؤ، اپنی ماں کے گھر میں کھاؤ، اپنے چچا کے گھروں میں کھاؤ، اپنے خالوں کے گھروں میں کھاؤ، اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھاؤ، اپنی بہنوں کے گھروں میں کھاؤ، اپنے دوستوں کے گھروں میں کھاؤ، جہاں کھانا چاہو کھا سکتے ہو کھاؤ، کوئی حرج نہیں. اس آیت کا پس منظر کیا ہوا، کیوں کیسے نازل ہوئی آیت؟ کہ صحابہ کرام کے سامنے تو قرآن تھا اور قرآن جیسے جیسے اترتا گیا ان کا ایمان مضبوط ہوتا گیا. قرآن میں حقوق العباد بیان کیے گئے، بندوں کے حق، اور اس کے بارے میں قرآن نے بہت سخت ہدایتیں دی ہیں. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے اللہ چاہے گا تو، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. صحابہ کرام حقوق العباد میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے کہ کہیں کسی کا حق مجھ سے مارا نہ جائے، میرے حق سے زیادہ میں لے نہ لوں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام میں کچھ لوگ بیمار ہوتے تھے. اب بیمار تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، آدمی ہے، صحابہ کرام بھی بیمار ہوتے تھے. بعض صحابہ کرام پیروں سے معذور تھے، یعنی لنگڑے تھے، لولے تھے. بعض صحابہ کرام آنکھوں سے اندھے تھے، نابینا تھے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، یہ اندھے تھے. تو کتنا اچھا معاشرہ تھا، ان کی سوچ خالی سمجھیے کہ یہ لوگ، یہ معذور لولے لنگڑے اندھے، یہ سمجھتے کہ بہت سی مرتبہ کھانا مشترک آتا ہے، یعنی ایسا مال آتا جس میں سب کا حصہ ہو، ایسا کھانا آتا جس میں سب کا حصہ ہو. مثال کے طور پر کسی نے سب کی دعوت کر دی، اب سب کا سر کا حق ہے. تو یہ حضرات یہ سوچتے، بیمار معذور اندھے لولے یہ سوچتے کہ ہم وہاں جائیں گے تو چونکہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہے، بیمار ہے، نابینا ہے، اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر تندرست لوگوں کو تھوڑی کراہت محسوس ہوتی ہے. بھائی ہمارے ساتھ کوئی لولا لنگڑا بیٹھ جائے تو دل میں ذرا، تو یہ لوگ ایسا سوچ کر کھانے کے لیے نہیں جاتے تھے کہ ہماری وجہ سے خواہ ان کو تکلیف نہ ہو، کراہت محسوس نہ ہو، دوسروں کا خیال. لنگڑا یوں سوچتا کہ اگر میں وہاں کھانے گیا تو میں سیدھا بیٹھ نہیں سکتا، میں بیٹھوں گا تو کم سے کم 2 آدمیوں کی جگہ روک لوں گا، 2 آدمیوں کی جگہ چاہیے. اس کی وجہ سے میرے ساتھیوں پر تنگی ہوگی بیٹھنے میں. اب تنگی ہوگی تو وہ ٹھیک سے کھا نہیں پائیں گے. اب اگر میں نے زیادہ کھا لیا مشترک چیز میں اور انہوں نے کم کھایا تو میرے سے ان کا حق مر گیا، میں نے ان کا حق مارا. اس لیے لنگڑا آدمی نہیں آتا تھا. اندھا یوں سوچتا کہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، اب میں وہاں گیا، میں کھاتا رہا اور دوسرے کھاتے ہیں کہ بیٹھے ہیں مجھے تو پتہ نہیں چلے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا لوں. اور مشترک کھانے میں سب کا حق برابر ہے، اگر میں نے کھا لیا زیادہ تو میں نے دوسروں کا حق مارا، اس لیے وہ کھانے نہیں آتے تھے. بیماریوں سوچتا کہ میری بیماری کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے وہ کھانے نہیں آتا. ایک جماعت تو یہ تھی. ادھر تندرست صحابہ کرام کی حالت کیا تھی کہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ کھانے میں ذرا آگے پیچھے ہوتے تھے. لیکن وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا کہ یہ تندرست صحابہ یوں سوچتے کہ اگر کوئی بیمار ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا تو بیمار آدمی تندرست جتنا کھا نہیں سکتا، وہ کم ہی کھائے گا. اب مشترک کھانے میں سب کا سرخا حق ہے، ہم زیادہ کھاوے وہ کم کھاوے تو ہم سے سامنے والے کا حق مارا گیا، ایسا ہوگا. ان کی سوچ ایسے تھی. کوئی اندھا آ گیا کھانے کے لیے، اب طرح طرح کی چیزیں سامنے رکھی ہے لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ادھر دودھی کا حلوہ رکھا ہے، ادھر دوسری چیز رکھی ہے. وہ تو بیچارہ تو سامنے آیا اتنا ہی کھاتا رہے گا، اور ہم سب چیزیں کھائیں گے تو پھر ہم نے زیادہ کھایا اس کا حق مارا جائے گا ہمارے ہاتھوں. اسی طرح لنگڑا آدمی ہے، وہ آئے گا
اور اس کو تو بیٹھنے میں پہلے سے فاوت نہیں آتی، بیٹھنے میں وہ بیچارہ کیسے بیٹھے گا؟ جب ٹھیک سے بیٹھ نہیں پاتا تو ہمارے جتنا کھا نہیں پائے گا، ہم زیادہ کھا لیں گے وہ کم کھائے گا، تو پھر اس کا حق مارا جائے گا۔ دونوں پارٹی آگے پیچھے ہوتی، وہ معذورین ان کا خیال کرتے اور یہ تندرست ان کا خیال کرتے۔ یہ انتہائی احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں ہم سے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اس کے سامنے ہم ہیں کہ دعوت میں کھا بھی جائیں گے اور ٹفن روانہ ہو جائے اس کی بھی فکر ساتھ میں کر لیں گے، یہ ہم ہیں۔ جو بچے ہیں ان کے حصے میں آوے کہ نہیں آوے ہمیں کوئی اس سے درکار نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے وہ انتظام کریں۔ اور یہ صحابہ کرام معذورین سوچتے کہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو، تندرست سوچتے کہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو، ان کا حق نہ مارا جائے، اس لیے دونوں پارٹی جمع ہو کے کھاتی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا کرنے جاؤ گے تو تمہارے اوپر تنگی آ جائے گی، پھر دعوتوں میں بھی کھانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تھوڑا بہت تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، اس لیے آپ اطمینان کے ساتھ جائیں اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر کھانا کھائیں۔ اور ایک چیز یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں بھی حضور کے ساتھ غزوے میں جاؤں، جہاد میں جاؤں۔ جب یہ جاتے، اب جہاد میں تو کون جائے گا؟ تندرست جائے گا، اور جو لولا لنگڑا ہے، اندھا ہے، ان کو تو اجازت تھی کہ جہاد میں آپ کو نہیں جانا ہے۔ تو یہ جو تندرست جاتے حضور کے ساتھ جہاد میں، یہ اپنے گھروں کی چابیاں ان معذورین کو دے کر جاتے، اور کیا کہتے ہیں کہ گھر میں جتنا سامان رکھا ہے سب تمہارے لیے حلال ہے، کھائیے جتنا کھانا ہو، وہ اجازت دے کر جاتے۔ لیکن یہ جو معذورین تھے ان کے جانے کے بعد کیا سوچتے کہ چاہے مالک نے اجازت تو دی ہے لیکن ممکن ہے کہ اس کی منشا یہ ہو کہ میں 1 کلو کھاؤں ایک مہینے میں، لیکن اگر میں 1.5 کلو کھا گیا تو آدھا کلو میں زیادہ کھا لوں گا تو پھر شاید مالک کو ناراضگی ہوگی، حق مارا جائے گا اس کا۔ تو یہ بیچارے بالکل نہیں کھاتے تھے، ان کے گھروں سے اجازت تھی تو بھی نہیں کھاتے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں سے ودیش چلے گئے، پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں کو بنگلہ حوالے کر کے گئے، کھیت باغ سب دے کر گئے کہ سنبھالنا، آپ کو ہم پگار بھی دیں گے اور آئے تب دے دینا۔ جب 20 سال 25 سال کے بعد آئے تو سب اس نے اپنے نام پہ کروا لیا تھا، سب مین مالک بن گیا۔ یہ ہمارا ہے، وہاں چابیاں دے کر جاتے تھے تو وہ کھاتے نہیں۔ ایک صحابی کا نام میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، ان کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ دوسرے ایک صحابی حضور کے ساتھ غزوے میں گئے تو دوسرے اپنے صحابی کو چابی دے کر گئے کہ بھائی گھر پہ کھانا اور سنبھالنا سب تمہارے لیے سب جائز ہے۔ جب آئے ہو تو دیکھا کہ بالکل دبلے پتلے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے کہا کہ نہیں، آپ نے تو اجازت دی تھی لیکن کتنی اجازت تھی، کتنی رضامندی تھی میں کیسے جانتا ہوں، اس لیے میں نے بالکل کھایا، ایک دم کمزور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اتنا زیادہ احتیاط کہ تم خود کمزور ہو جاؤ اور تنگی میں مبتلا ہو جاؤ، خود پریشان ہو جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اجازت دی گئی ہے تو کھا پی۔ تو ان کے اندر یعنی مدنی معاشرے میں اور ہمارے اندر زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ پہلے جس کے پاس امانت رکھی جاتی تھی اس کو ٹینشن ہوتا تھا کہ مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، امانت رکھنے والا تو بنداس ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ہجرت کی رات آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے، حضور کو قتل کرنے آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ نہیں کہا کہ ہماری امانتیں لاؤ، کیا ٹھکانا کہ پھر تم اس کو کہیں ٹھکانے لگا مارنے کھڑے حضور کو، لیکن امانتیں حضور کے پاس، اطمینان تھا۔ اور آج آدمی اپنے سگے بھائی کے پاس بھی امانت نہیں رکھ سکتا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا، یا تو پھر چوری ہو گیا یا یوں ہو گیا یوں ہو گیا، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جو سادگی تھی لیکن سچائی تھی۔ آج کے زمانے میں ڈیکوریشن تو بہت ہے، ٹپ ٹاپ بہت ہے، زیب و زینت بہت ہے، لیکن سچائی نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ خیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب معاملہ کلیئر کر دیا، اتنا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کہیں سے بھی کھا سکتے ہو۔ اور عرب کے اندر یہ عادت تھی کہ کوئی بھی کسی کے گھر جا کر کھا لے وہ خوش ہوتے تھے۔ آج بھی آپ مکہ اور مدینہ میں جائیں تو روزے کے وقت آپ کو پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے، پکڑ پکڑ کے کہ میرے دسترخوان پر چلو۔ وہاں عصر کی نماز بہت جلدی ہو جاتی ہے، عصر اور مغرب میں 3 گھنٹے کا فاصلہ رہتا ہے وہاں، لیکن جیسے عصر کا سلام پھرا دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور پھر باہر سے سب کو پکڑ لاتے ہیں میرے دسترخوان پر۔ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی، ہم بھی گئے 2 سال پہلے، تو رطب یعنی وہ کھجور جس میں سے رس نکلتا ہے جس کو رطب کہتے ہیں، تازہ ایک دم اور ٹھنڈی ہوتی ہے، پیک آتی ہے، تو اس کا بہت شوق تھا میں اور یاسین مولوی صاحب۔ تو ہم کو ایک آدمی نے بٹھایا دسترخوان کو، لیکن میں نے دیکھا کہ رطب نہیں ہے، میں نے مولوی صاحب کو بولا کہ ذرا
اپنے یوں یوں کر کے یہاں سے نکل جاتے. ہم گئے, وہ بیچارہ دوڑتا ہوا عرب آیا واپس, آئی نہ حاجی بھائی کہاں جا رہے؟ تو میں نے ذرا عربی میں کہہ دیا کہ بھائی رطب چاہیے. وہ آدمی اتنا گرم ہوا میرے اوپر, کتنی چاہیے تیرے کو؟ چل بھائی دیتا ہوں میں تیرے کو, یہ لے, اور کتنی چاہیے؟ یہ لے پکڑ. تو عرب کھانا کھلا کر خوش ہوتے ہیں. رطب چاہیے, لے بھی چاہیے, کمرے پر ہاتھی ہوں. اتنا گرم ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے بہت دعا دی کہ تو نے میرے دسترخوان پر کھانا کھایا, اللہ تجھے جزائے خیر دے. تو اس وقت یہ عام حالت تھی کہ کوئی بھی کسی کے گھر کھا سکتا تھا, اور جس کے گھر پر کھایا جاتا اس کو برا نہیں لگتا تھا. تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ آپ دوستوں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو, باپ کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو, ماں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو, بھائیوں کے گھر سے بھی, بہنوں کے گھر سے, اور ساتھ میں مل کر بھی کھا سکتے ہو, اور اشتاتا الگ الگ بھی کھا سکتے ہو. یہ معاملہ آج ایسی بات نہیں ہے. ہر کوئی خوش نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں سے کوئی کھائے. تو اس وقت تو جب تک پتہ نہ چلے کہ مالک ہمارے کھانے سے خوش ہوگا کہ نہیں, وہاں تک ہم بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. اجازت لینا ضروری ہے. خیر, ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق کے سبق ہیں. مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے.